آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لا يرضى منته القائلون ولا يحصي نعمه المحمود ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يتركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحت موجود ولا حق ممدود قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انت القصاب ولا ظالم سلام حق محمد وآل محمد. اللهم لمن أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. لعن الله على الكافرين والكاذبين والظالمين والمشركين والمنافقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم. ماتم سید الشہداء عاشقان سرکار باب الفوائش. انشاءاللہ چند لمحات دو چار چیزیں کچھ معلومات آپ کے اذہان کے حوالے کروں گا، لیکن تمہیدی معلوم میں کچھ چیزیں عرض کرنی ہے اور میری کوشش رہتی ہے کہ حالات حاضرہ کے حوالے سے اور کچھ چیزیں اصلاحی طور پر معاشرے کی اصلاح ہوتی رہے تاکہ مقصد اہل بیت، مقصد امام حسین اور حق منبر ادا ہوتا رہے. اس لیے میں نے اس سے قبل بیان کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا اور کربلا کو آباد کیا تو امام نے چلتے چلتے خود مقصد کربلا کو بیان کیا تھا. امام نے فرمایا تھا پروردگارا وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ. امام کا پورا خطبہ ہے جب آپ مدینہ سے نکلے اس خطبے کا یہ ذکر ہے. امام فرما رہے ہیں کہ یا اے پروردگار وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ
اصلاحات فی بلادک، میں مالک میں کربلا اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ تیرے شہروں کی، تیرے قوم کی اصلاح ہو سکے۔ یعنی امام نے جو کربلا بنائی ہے وہ اس وجہ سے بنائی تاکہ اصلاح معاشرہ ہوتا رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصلاح کس انداز میں ہو، کس طریقے سے ہوگی۔ امام نے تو یہ وعدہ کیا ہے پروردگار سے، اور معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو وعدہ کرتا ہے اسے وفا کرتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا مرحلہ ہے کہ ہم اگر کسی سے وعدہ کر لیں تو امید نہیں ہے کہ وہ وفا کیا جائے۔ 99% بلکہ یوں کہوں کہ 85% ایسے ہوتے ہیں کہ جو وعدہ کر کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ 10% ایسے افراد ملیں گے جو وعدہ کر کے اسے وفا کرتے ہیں، اور حقیقی اہل بیت کا چاہنے والا وہی ہے جو وعدہ کرے اسے وفا کرے، اسے وفا کرے۔ وعدہ کرنا سوال نہیں ہے بلکہ وعدے کو پورا کرنا۔ لیکن اہل بیت وہ ہے، لفظوں کو بدل کیوں کہوں کہ معصوم وہ ہے کہ جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ معصوم سے کسی طریقے کی، کسی خطا کی گنجائش یا امکان نہیں رہتا۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کسی طریقے کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صرف کتاب ہی نہیں بلکہ یہ مرحلہ معصوم تک جاتا ہے، یعنی جسے اللہ نے منتخب کر کے بھیج دیا ہے اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے شک و شبہ کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں تھوڑا سا مجاز کر دوں۔ وجہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو انسان جیسا ہوتا ہے وہ ویسے کو ہی منتخب کرتا ہے، اسی طریقے سے بناتا ہے۔ اب انسان اگر کوئی صنعت یعنی کوئی تصویر کو دیکھ لے تو تصویر کو دیکھ کر اس کے سانے کا پتہ کر چلتا ہے کہ جب تصویر ایسی ہے تو پھر بنانے والا کیسا ہوگا۔ اگر تصویر میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی کمزوری نظر آئے گی تو پھر سامنے والا تصویر کو دوش نہیں دے گا، تصویر کو دوش نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرحلہ تصویر کا نہیں ہے، یہ جو کمزوری ہے، یہ جو عیب پایا جا رہا ہے، یہ عیب اس تصویر میں نہیں ہے بلکہ بنانے والے میں عیب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیب بنانے والے میں ہے۔ اب اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جسے اللہ نے منتخب کر کے بھیجا، جسے اللہ نے چن کے بھیجا، اگر ان میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی یا کجی پائی جاتی تو یہ مرحلہ یہی تک نہیں رکتا بلکہ یہ مرحلہ جاتا بنانے والے تک۔ تو جب جس کا بنانے والا بے عیب ہو تو وہ تصویر بھی بے عیب ہوا کرتی ہے، اور جس کا بنانے والا عیب دار ہو اس میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور آ جاتی ہے۔ لہذا صنعت کو دیکھ کر اس کی سانے کا پتہ چلتا ہے کہ تصویر جب ایسی ہے تو بنانے والا کیسا ہے۔ میں اکثر اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے محب ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کردار کی، اپنے فکر کی، اپنے کردار کی پرورش کرے اور اسے اس قابل بنائے کہ جب تم معاشرے میں جاؤ، باہر نکلو تو لوگ دیکھے اور دیکھ کر یہ کہے کہ جب ان کا اتنا اعلیٰ اخلاق ہے تو پھر وہ کتنے بلند اخلاق کے ہوں گے جن کے یہ ماننے والے ہیں۔ اس لیے تو معصوم نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، تم ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث زحمت نہ بننا، یعنی ہمارے لیے ننگو آر کا سبب نہ بننا بلکہ ہمارے لیے عزت کا سبب بننا۔ اعزاز محترم، میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے بزرگوں سے اپنی قوم کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے دو چار جملے عرض کرتا چلوں۔ آپ میری فکر سے واقف ہوں گے کہ میری زیادہ تر کوشش رہتی ہے کہ قوم کی اصلاح ہو سکے اور بچوں کی اصلاح ہوتی رہے۔ اعزاز محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں جو اہل بیت نے بتایا۔ میں نے اس سے قبل بھی شہزادی کے وہ فقرات عرض کیے تھے جو شہزادی نے نشانیاں بتائی تھی کہ ہمارے شیعوں کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ اگر ہم ان پر کھڑے اتر رہے تو آیا ہم یقیناً اہل بیت کے شیعہ ہیں، اور اگر ہم ان پر کھڑے نہیں اتر رہے تو ہم اہل بیت کے شیعہ نہیں ہیں۔ تو
حسین کے چاہنے والے محب ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں اور اپنے اپنے نفسوں کا تجزیہ کریں. ہم 2 بجے رات تک ابھی چاہ کے آجا تھوڑی سی آزادی اور ہمت بھی رہے گی، حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی. بڑی 2-4 چیزیں کہ ہم 2 بجے رات تک 1:30 بجے رات تک جان کر جلوسوں میں جا رہے تھے. لیکن انصاف سے بتاؤ کہ نماز صبح کے لیے کتنے افراد پہنچتے؟ میں نے اس سے قبل کہا تھا کہ مجلس مکتب حسین ہے، مسجد مقصد حسین ہے. جس کا مقصد ختم ہو جائے اس شے کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مکتب کے ساتھ ساتھ مقصد حسین کو بھی باقی رکھیں. اگر مقصد ہی نہ رہا تو پھر مکتب کا کوئی فائدہ نہیں. مکتب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم مکتب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں جا کر انسان علم حاصل کرے اور جو علم حاصل کرے اس کو عملی جامہ پہنائے. اب ہم نے جو عزاداری کی ہے، ہم نے جو ماتم کیا ہے، ہم نے جو مرثیہ خوانی کی ہے، ہم نے جو انجمنوں میں 2 بجے رات تک جاگے ہیں، اب ہمیں چاہیے کہ ہم مصلوں کو بچھا کر اس پر کھڑے ہو کر سید سجاد کو گواہ بنائے کہ مولا ہم نے جو آپ کی جد کا، آپ کے بابا کا ماتم کیا ہے، اب ہم حسین کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں. لہذا پھر ایسی عزاداری سے بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کے دلوں پہ جملہ بارے گرا گزرے تو ہمارے منہ پہ کہہ دیے گا ایسی عزاداری سے پھر کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے جس کا مقصد ہی فوت کر دیا جائے. جس کا مقصد نہ رہے عزاداری سے فائدہ نہیں. ہم آپ کو تھوڑی چھوٹی سی مثال، سامنے کی مثال سے بات کو واضح کرتا چلو. انسان ایک چھوٹی سی دکان کرتا ہے، پرچون کی دکان کی. اس پرچون کی دکان میں سامنے والے کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے، ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے. وہ کاروبار کیوں کر رہا ہے؟ کس لیے اس نے پرچون کی دکان کھولی؟ تاکہ اس سے جو بینیفٹ ہوگی، جو پروفٹ ہوگی، جو فائدہ ہوگا، اس کے ذریعے سے ہم اپنا اور اپنی فیملی کا خرچ چلائیں گے. اور اگر اس سے بینیفٹ نہ ہو، فائدہ نہ ہو، پروفٹ نہ ہو انسان کو، تو کیا آیا وہ اس دکان کو رکھے گا؟ نہیں رکھے گا. دوسری چیز یہ کیا ہے کہ انسان پورے دن کا تجزیہ رات کو کرتا ہے. جب دکان بند کرتا ہے، جو دکاندار حضرات ہیں وہ اس چیز سے واقف ہے. جب دکان انسان رات کو بند کرتا ہے تو بند کرنے کے بعد وہ حساب جوڑتا ہے کہ کس چیز میں فائدہ ہوا ہے، کس میں نقصان ہوا ہے. جس چیز میں فائدہ ہوتا ہے اسے آگے بڑھاتا ہے، جس میں نقصان ہوتا ہے اسے ختم کر دیتا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر انسان کا مقصد فوت ہو جائے اس چیز کو وہ باقی نہیں رکھتا بلکہ اسے ختم کر دیتا ہے، اس کا وجود مٹا دیتا ہے، اپنے پاس سے دور کر دیتا ہے، ہٹا دیا کرتا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ مکتب حسین میں آنے کے بعد اگر مقصد حسین میں فائدہ نہ ہو تو کیا آیا حسین آپ کو اپنے گلے سے لگائیں گے؟ فائدہ کیا ہے حسین کا؟ اگر ہمارا کا مقصد ہی فوت ہو جائے، مقصد ہی ختم ہو جائے تو پھر حسین کا فائدہ کیا رہے گا؟ کوئی فائدہ نہیں رہا. میں نے یہ جملہ شاید 3 سال پہلے عرض کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم حسین کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ صاحب ہم حسین کے عزادار ہیں، حسین کے چاہنے والے، حسین کے عاشق ہیں، حسین کے ماننے والے. کہیں ایسا نہ ہو کہ امام جب بروز محشر ہمیں بلایا جائے اور ہم امام کے سامنے کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کے کہیں مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے عاشق ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم نے دنیا میں بہت آپ کا ماتم کیا، بہت آپ کا غم منایا، بہت آپ پر آنسو بہائے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین ہم سے پلٹ کے سوال کر لے. یہ حق ہر انسان کو حاصل ہے یا نہیں؟ یہ حدیث کہ اگر آپ کسی سے کوئی سوال کر رہے ہیں تو وہ آپ سے پلٹ کے کوشچن کرے کہ آپ نے ہم پر آنسو کیوں بہائے، کیوں ہمارا گیلہ کیا، کیوں ہمارا ماتم کیا، کس بنا پر؟ کہ آیا حسین پلٹ کے اگر یہ پوچھ لے کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھی،
کتنی خیرات کی، کتنا غریبوں کا خیال رکھا، ہم سایوں کا کتنا خیال رکھا، تو کیا جواب ہوتا ہمارا؟ اگر دامن میں نمازیں ہیں تو حسین کی شفاعت کرائیں گے، یہ حق ہے۔ اور میں جملہ اور عرض کر دوں کہ بغیر شفاعت کے کوئی کتنا بڑا بھی عابد ظالم متقی کیوں نہ ہو، بغیر شفاعت اہل بیت کی کسی کی بخشش ہوئی ہے؟ جب تک اہل بیت کی شفاعت حاصل نہ ہو اس وقت تک بخشش کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں کوئی بھی ظاہر نمازوں کے بعد یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ ہماری نمازیں ہمیں بچا کے لے جائیں گی، اس لیے کہ ہماری نمازوں میں لعنت شامل ہے۔ اگر اللہ بھی بہت سمجھدار، بلکہ اگر یہ بڑی احتیاط کے ساتھ لفظوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے، یہ جملے بھی کہنا اس کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ بھی جانتا تھا کہ ہمارے بندہ کتنا لالچی ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ اگر عبادت کرو گے تو جنت دیں گے۔ اسے پتا ہے بغیر لالچ کے انسان کوئی عمل نہیں کرتا، اور اگر خلاف ورزی کرو گے تو ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ آپ کسی سے پوچھئے کہ صاحب نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں، تو کیا جواب ہوگا؟ تاکہ اللہ راضی ہو، وہ ہمیں جنت دے دے، اللہ راضی ہو جنت دے دے۔ خیرات کیوں کر رہے ہیں؟ جنت کے لیے۔ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ مئی جون کی بھری گرمی جس میں انسان کو شدید پیاس کا غلبہ طاری ہوتا ہے، ایسے موسم میں انسان روزہ رکھ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیوں رکھ رہا ہے روزہ؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے، ہمیں جنت مل جائے۔ یعنی انسان جو بھی عمل کر رہا ہے، چاہے وہ حج کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، خیرات کرے، نمازیں پڑھے، عبادتیں کرے، رکوع کرے، سجدے کرے، تشہد کرے، سلام کرے، ہر چیز میں لالچ شامل ہے۔ امیر کائنات نے کیا فرمایا؟ علی وہ ہے جو نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے، نہ جہنم کی خوف سے عبادت کرتا ہے۔ اگر علی جنت کے لالچ میں عبادت کرتا تو اس میں جنت کی عبادت ہوتی، اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ اگر علی جہنم کی خوف سے کرتا تو پھر آگ کی پرستش ہوتی، اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ اس لیے مومن الجملہ امیر کائنات کا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرو، نہ جہنم کی خوف سے نمازیں پڑھو۔ لہذا کوئی عابد یہ دعوے سے نہیں کر سکتا کہ ہماری عبادتیں ہمیں بچا کے لے جائیں گی، اسی لیے بغیر شفاعت اہل بیت کے۔ اور آپ اکثر یہ جملے پڑھتے رہتے ہیں، حدیث کے ساتھ بھی جملہ ہے۔ جب امام حسین پہنچے اور نانا کو سلام کیا تو رسول نے کیا کہا؟ وعلیک السلام یا شافع امتی۔ اب حدیث کے ساتھ آگے ترجمہ دیکھ لو اس کا کہ ترجمہ کیا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ وعلیک السلام یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرانے والے حسین۔ اگر شفاعت نہ ہو تو پھر یہ جملہ پیغمبر ادا ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ زبان جو وحی الہی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتی، جو حوض کوثر سے دھلی ہوئی زبان ہے، وہ زبان جس کی گواہی دشمنوں نے دی ہے کہ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، یہ وہ رسول ہے، وہ رسول کہہ رہا ہے وعلیک السلام یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرانے والے حسین، تجھ پر میرا سلام ہو۔ اب ایک جملہ عرض کر دوں، اگر حسین بڑا پرانا جملہ ہے، آپ کے ذہنوں میں شاید محفوظ ہوگا، حسین وہ ہے، عظمت حسین کو پہچانے کہ حسین وہ ہے جو زمین پہ اگر قدم رکھے تو آسمان والے فرشتوں کا علاج کر کے، اور جب سر محشر قدم رکھے تو زمین کے رسول کے گنہگار امتی کی شفاعت کروا دے۔ یہ وہ حسین ہے۔ ایک سلام بڑھ محمد آل محمد۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مقصد حسین کو فراموش نہ کریں۔ بڑی معذرت کے ساتھ جملہ عرض کرتا چلوں کہ آپ ذرا چلے نماز سن کر چھوڑ دیں۔ میرے کا انسان سوتا رہتا ہے، نہیں اٹھ پاتا،
لیکن آپ بتائیے کہ مغرب میں کتنے افراد ہوتے ہیں؟ اگر آپ یہ کم از کم اگر سال بھر نہیں پڑھ سکتے تو ان ایام میں تو پڑھ لیا کرے جو حسین کے ایام ہیں۔ کم از کم اپنے آپ کو اپنے وجود کو اس بات تھوڑا بس آگے بڑھ جائے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو سہمات نہ ہو۔ آگے آتے ہیں تھوڑا سا پڑھتے رہے آگے بڑھتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس قابل بنا لو۔ یہ میں ایک سوال کرتا ہوں اپنے سامعین سے، آپ کا یقین اور آپ کا عقیدہ یہ ہے یا نہیں ہے کہ جہاں فرش ازاں پیچھے کوئی آئے نہ آئے حسین کی ماں زہرا ضرور آئے؟ تو زہرا اگر آتی ہے تو کم از کم خود کو اس قابل بناؤ کہ تم زہرا کے سامنے جانے کے قابل بن سکو، شہزادی کو منہ دکھانے کے قابل بن سکو۔ اپنے آپ کو اس طریقے سے بنا لو ایزان مطلب ایسا نہ ہو ایسے دعوے دار تو دور حسین میں بھی تھے، دور رسول میں بھی تھے، دور علی میں بھی تھے، دور امام جعفر صادق میں بھی تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس یمن سے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے مولا آپ حکومت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے جبکہ پورا یمن آپ کی محبوں سے بھرا ہوا ہے، سب آپ پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، سب آپ پہ جان لٹانے کے لیے تیار ہے، مولا آپ ایک حکم دیں سب کے سب آپ کی طرف سے جنگ کریں گے، آپ پر جانیں قربان کریں گے۔ امام نے فرمایا اچھا سب ہم پہ جانیں قربان کے لیے تیار ہے؟ کہا ہاں۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم میں کتنے ایسے ہیں کہ جن کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی پائی جاتی ہو؟ چھٹے امام کا قول ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر تم ہمارے محبوں کو دیکھنا چاہتے ہو کہ ہمارا محب کون ہے تو ان دو چیزوں کے ذریعے سے ہمارے شیعوں کو پہچانو۔ اگر ان کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی پائی جاتی ہو اور وقت کی پابندی پائی جاتی ہو تو سمجھنا یہ ہمارا شیعہ ہے، اور جس کے اندر وقت کی پابندی نہ پائی جاتی ہو، ایک دوسرے کی ہمدردی نہ پائی جاتی ہو، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صادق آل محمد کہہ رہا ہے۔ وقت کی پابندی سے کیا مراد؟ کہ جو نماز کی اوقات کا پابند ہو اور ایک دوسرے کی مالی ہمدردی کرتا ہو وہ ہمارا چاہنے والا ہے، اور اگر جس کے اندر نماز کے وقت کی پابندی نہ پائی جاتی ہو وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفسوں کا تجزیہ کریں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم امام کے کتنے چاہنے والے ہیں اور امام کی محبت کے کتنے جھوٹے دعوے دار موجود ہیں۔ اعلان مطلب مجھے پتا ہے کہ ایسی تقریروں پر سناٹا چھایا رہتا ہے، اور جملہ عرض کر دوں کہ امام نے فرمایا الحق مرون، حق ہمیشہ تلخی ہوتا ہے۔ دوسری چیز صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جس شہر، جس بستی، جس قریے، جس گاؤں میں تم رہ رہے ہو اگر وہاں تمہارے کوئی دشمن نہ ہو تو پھر تم سے بڑا منافق کوئی نہیں۔ اگر سب کے سب تمہارے چاہنے والے ہو، کوئی تمہارا مخالف نہ ہو، یہ زبان معصوم کہہ رہی ہے کہ سب کے
میرا مخالف ملتا ہے تو میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ کم سے کم میں منافقت سے تو باہر ہو گیا۔ وجہ بھی امام نے بتائی ہے کہ کیوں۔ امام فرماتے ہیں کہ دشمن ہوتے ہی اس کے ہیں جو حق بات کہتا ہے، چاپلوس کے کوئی دشمن نہیں ہوا کرتا، دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق بات کہتا ہے۔ آپ آج دیکھ لے پوری دنیا ایران کی دشمن کس وجہ سے ہے؟ ایران نے کس کا کیا بگاڑا؟ کس کی زمین پہ قبضہ کیا؟ کس کا تیل چرایا؟ کس کی گیس چرائی؟ کیا بگاڑا ایران نے؟ تب کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ پھر ساری دنیا ایران کی دشمن کیوں ہے؟ تب دشمن اس وجہ سے ہے کہ ایران حق کے ساتھ ہے، باطل کے مخالف ہے۔ اس وجہ سے ساری دنیا ایران کی مخالف ہے۔ اور عزیزان محترم ایک جملہ عرض کر دوں کہ جو بھی حق پر ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں ممبر پہ آنے کے بعد یہ نہیں دیکھتا ہوں کون راضی ہوگا کون ناراض ہوگا، اس لیے کہ عوام کی ناراضگی سے نہ مجھ پر کوئی فرق پڑتا ہے نہ رضامندی سے مجھ پر کوئی فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر امام راضی ہو جائے تو ساری کائنات ناراض ہو جائے، کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر امام ناراض ہو جائے تو ساری دنیا ہماری اپنی ہو جائے، پھر بھی ہماری دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے۔ ہم جتنا بھی عمل کرتے ہیں وہ اس کی رضامندی کے لیے جو پردے غیب میں بیٹھا ہوا ہے، جو امام پردے غیب میں بیٹھا ہوا ہے اس کی رضا کے لیے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو اس قابل بنائیں کہ امام کے سامنے جانے کے قابل ہو سکے۔ ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ صاحب جنت ہماری ہے اور ہم امام ہماری شفاعت کرا دیں۔ شاید آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں نے تو دو چار لوگوں سے بات سنی کہ صاحب کیا ہے یہ شان ماتم ہمارے قبر میں روشنی عطا کریں گے، مثل سورج کے چمکیں گے، مگر کب؟ جب نشان ماتم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ویسا ہو جیسا معصوم چاہتے ہیں، عمل بھی وہ ہو جو امام چاہتے ہیں، جو مقصد حسین ہے۔ ورنہ فائدہ کیا ہے ایسے بڑی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو ناگوار خاطر گزرے تو میرے منہ پہ کہتے ہیں، میں اپنے بزرگوں سے دست ادب جوڑ کر آپ کی خادم ہونے کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حسین کے سامنے جائیں اور جا کے کہیں مولا میں نے نمازیں تو نہیں پڑھی، روزے تو نہیں رکھے، حج تو نہیں کیا، لیکن ہاں آپ کا ماتم ضرور کیا ہے، آپ کی فرش ازا ضرور بچھائی ہے، آپ کے ہم نے آپ کا دم ضرور بنایا ہے، آپ کے آنسو بہائے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو حسین پلٹ کے کہہ دے کہ میرے ماتم کرنے سے بہتر تم نے یزید کا ماتم کیوں نہیں کیا، تم نے اس پہ گریا کیوں نہیں کی۔ بھائی معلوم یہ ہوا کہ صرف رونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جو حسین کا مقصد تھا اس مقصد کو آگے بڑھاؤ، ورنہ پھر فائدہ نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ ایسا مطلب میں دو چار جملے اپنی قوم کی خواتینوں کے لیے عرض کرتا چلوں کہ جو مقصد شہزادی زینب تھا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سامنے رکھیں۔ دیکھیں اللہ نے بعض پرندوں کو حرام کیا، بعض مچھلیوں کو حرام قرار دیا، بعض کو حلال قرار دیا۔ یہ مچھلیوں کو اللہ نے کہا ہے کہ جن پر چھلکے ہو وہ حلال ہے، جن پر چھلکے نہ ہو وہ حرام ہے۔ اب لفظ بدل دو آپ کی سمجھوں پر پہنچ جائے تو یقیناً تائید کر دیے گا۔ اللہ نے کہا کہ جن پر چھلکے ہیں وہ جائز ہے، جو بغیر چھلکے کی ہے وہ حرام ہے۔ مقصد مطلب کیا تھا؟ یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا تھا جو حجاب کے اندر ہے وہ جائز ہے، جو بے حجاب ہے وہ حرام ہے۔ اللہ نے حرام کیوں کی؟ کہ حجاب مچھلیوں کو اللہ نے حرام کیوں کیا؟ حجاب والی مچھلیوں کو اللہ نے حلال کیوں کیا؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حجاب والی مچھلیاں کھاؤ گے تو بے حیائی پیدا نہیں ہوگی، بے حیائی پیدا نہیں ہوگی۔ بے حجاب مچھلیاں کھاؤ گے تو قوم میں معاشرے میں بے حیائی پیدا ہو جائے گی۔ اب عزیزوں ایک جملہ عرض کر دوں، اگر آپ بے پردہ مچھلیوں کو کھاؤ گے تو بے حیائی پیدا ہوگی۔ اگر بے حیائی سے بچنا چاہتے ہو، معاشرے کو بے حیائی سے بچانا چاہتے ہو تو حجاب والی مچھلیاں کھاؤ، بے حجاب مچھلیوں سے بچاؤ۔ تو اسی لیے تو کہتا ہوں کہ
آپ کو یاد ہوگا ایک سال پہلے امریکہ نے اسی پروپیگنڈے کو اٹھایا تھا کہ صاحب ایران حجاب کا خلاف ہو رہا ہے. یہ سیاست ہے دشمنوں کی. اچھا ایک جملہ اور پر عرض کر دوں, میں اپنی بات کو یہیں پہ تھوڑا سا روک کر, حالانکہ میں اس انداز کی بات کرتا نہیں ہوں, لیکن کہیں کہیں پہ کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو کہنا پڑ جاتا ہے, ذمہ داری ہے. بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ صاحب زنجیر زمین اس طریقے سے خون ضائع ہوتا ہے, کوئی فائدہ نہیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے ڈونیٹ کر دو. میں اسی مخالفت میں ماشاء اللہ میں رسول کروں, میں مخالفت میں میں نے ابھی 4-5 شخص کے ساتھ کو اپنی بستی میں سے ان کو ہو رہی تھی, کہہ رہے ہیں اللہ زنجیر زنی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, خون ضائع جاتا ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ڈونیٹ کرو. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں بہتر ہے, اچھا ہے, آپ ڈونیٹ کریں, کسی کا فائدہ ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو اعضاء میں ہی یہ خامیاں کیوں نظر آتی ہیں؟ آپ ایسے بھی تو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ڈونیٹ کرنا ہے, آپ سال کے پورے 12 مہینے 11 مہینے میں ڈونیٹ کرو, کون منع کرا, جیسے بھی کرو. ہمیں نہیں کہتے کہ اعضاء میں نہیں حسین کے نام سے ڈونیٹ کرو, اللہ تمہیں توفیق دے اس سے زیادہ, لیکن یہ نہ کہو کہ اعضاء میں خون بہانے سے خون ضائع ہوتا ہے, برباد ہوتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی نام حسین میں جو چیز نکالی جا رہی ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ضائع ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی ہدف نہیں, کوئی مقصد نہیں ہے. تو اعزاز محترم اگر یہی ہے, دیکھیے دشمن بڑا شاطر اور بڑا چالاک ہوتا ہے, آپ اس کی شاطرانہ چال کو کبھی سمجھ نہیں پائیں گے. آپ کو پتا ہے جنگ صفین میں قرآن کو لوگ نیزہ پہ کیوں مدد کیا گیا تھا, یہ بھی ایک دشمن کی سیاست تھی, دشمن کی چال تھی. دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ ہم جب لوگ نیزہ پہ قرآن کو بلند کریں گے تو شاید لوگ یہ کہیں گے کہ یہ قرآن کے حامی ہے, علی کا ساتھ چھوڑ دیں گے. اور آپ پوری جنگ صفین اٹھا کے پڑھ لو کتنے علی کو ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. اور آپ کو ایک جملہ اور بتا دوں, ایک چیز اور بتا دوں کہ علی کے گلے پر تلوار رکھنے والا کوئی اور نہیں تھا. جنگ صفین میں آپ تاریخ اٹھا کے رہے, کوئی اور نہیں تھا علی کے گلے پر تلوار رکھنے والا. اور ایک چیز کہہ دوں, اسی لیے امام حسین نے کیا کہا تھا کربلا کے میدان میں عصر عاشور, امام نے فرمایا حل من ناصر. امام نے یہ نہیں کہا کہ کون ہے جو ہماری مدد کو آئے, حل من ناصر. میں نے شاید گزشتہ سال اس پہ پوری مجلس پڑھی تھی, لیکن میں 2-4 چیزیں واضح کرنے کے لیے عرض کروں گا اس کے ذیل میں. تو شاطرانہ انداز بڑی دشمن کی ہوتی ہے. دشمن اس طریقے کا وار کرتا ہے تاکہ ڈائریکٹ آپ کے دل پہ جا کے لگے. اگر یہی بات ہے تو آپ یہ بات مرحوم اللہ مقامو اطہر صاحب کا جملہ مجھے یاد آ گیا. اطہر صاحب نے فرمایا کہ یہ عزاداری میں ہی یہ چیزیں یاد کیوں آتی ہے. بھائی انسان پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور جب حج کرنے جاتے ہیں تو مینا کے میدان میں جا کر کوئی اونٹ ذبح کر رہا ہے, کوئی دمبا ذبح کر رہا ہے. اب یہ بتاؤ آپ سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں اونٹ ذبح کر رہے ہیں, دمبے ذبح کر رہے ہیں, اس میں حاجیوں کا کیا فائدہ, حاجیوں کو کیا مل رہا ہے؟ وہ تو ذبح کیا, چھری چلائی اپنی منزلوں کی طرف, فائدہ کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا فائدہ, سرکار کا فائدہ ہے. جو کچھ گوشت ہے وہ سب گورنمنٹ لے کے جا رہی ہے. تو پھر کیوں یہ دمبے کیوں ذبح ہو رہے ہیں, اونٹ کیوں ڈھیر ہو رہے ہیں؟ ارے اتنا پیسہ بچا کے لاؤ, کسی غریب کو دو, کسی یتیم کو دو, کسی مسکین کو دو, جو پہلے شادی شدہ ہو, اس قابل نہ ہو کہ جو شادی کر سکے تو اسے دے دو, تاکہ اس کی بچی کے چہرے